عنہ کی شہادت کی حرمت کا پاس نہیں کرتے اور اس مہینے میں ماتم کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، نوحے کرتے ہیں اور نوحے سنتے ہیں اور نوحے گاتے ہیں، اور اس میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ مظلومیت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ امام حسین پہ یہ ظلم ہوا، یہ ستم ہوا، وہ اس طرح پھنس گئے، یہ ہوا یہ ہوا، یعنی ان کی مظلومیت کو معاذ اللہ استغفر اللہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ امام حسین اگر اشارہ کر دیتے تو وہ دریائے فرات چل کے امام حسین امام علی مقام کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ ان کی شان تو یہ ہے نا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شانیں بیان کی جاتی، اس کے بجائے شانیں نہیں بلکہ مظلومیت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو امام حسین وہ جو جنت کے مالک ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کیا وہ اشارہ کر دیتے تو جنتی نہر خدا رب تبارک و تعالی زمین پہ کربلا کے میدان میں نازل نہ کر دیتے؟ کیا وہ دریائے فرات ان کے اشاروں کا طلبگار نہیں تھا؟ تو کیا ہر چیز زمین و آسمان کی ان کے حکم کے تحت نہ تھی؟ لیکن انہوں نے اشارے نہ کیے، انہوں نے دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں صبر کے ساتھ جس معاملے سے نکلا جائے گا۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے موقع کے اوپر ماتم کرنے، واویلا کرنے، آہو بکا کرنے، نوحوں سننے، نوحے کرنے کے بجائے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے نماز و روزہ کی پابندی کرنی چاہیے۔ بہرحال آج کی ہمارے گفتگو کا موضوع کہ نوحے سنتے ہیں اور نوحے گاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کسی تکلیف کے آنے پر آہو بکا کرنا، چیخنا، ماتم کرنا، یہ شریعت کے خلاف ہے اور یہ قرآن کے، حدیث کے، اہل بیت کی تعلیم کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس میں ہم اس چیز کو کتب سے ثابت کریں گے۔ سب سے پہلا حوالہ من لا یحذر الفقی کتاب، مستند کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 554، حدیث نمبر 5814۔ اس میں جو انہوں نے نقل کی وہ حدیث یہ ہے کہ النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، یعنی نوحہ کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ دوسرا حوالہ الحسان اہل عالم ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابوی القمی، صفحہ نمبر 250 میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث وہ ہے کہ جو متفق علیہ، یعنی اس پہ اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک بھی یہ حدیث مسلم ہے، اور اہل سنت کی کتاب مسلم شریف کے اندر 2160 نمبر حدیث مبارک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، کہ میری امت میں 4 کام ہے کہ جو جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، لا یترکونہن الفخر فی الاحساب، کہ یہ حسب میں فخر کرنے کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ جاہلیت کا کام ہے، والطعن فی الانساب، اور نسب میں طعن کرنے کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ بھی جاہلیت کا کام ہے، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے بارش کو طلب کرنا نہیں چھوڑیں گے اور یہ بھی جاہلیت کا کام ہے۔ اور چوتھا کام جو حضور نے ارشاد فرمایا والنیاحہ، اور نوحہ کرنے کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی جاہلیت کا کاموں میں سے ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو دوسری کتاب کا پیش ہو رہا ہے یہ کتاب ہے الحسان، اور اسی سے آگے دیکھ لیں کہ ان النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقوم یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ نوحہ کرنے والی عورتیں کہ جب وہ موت سے قبل توبہ نہ کریں تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائیں گی، ان کے اوپر گندک کا لباس ہوگا اور خارش کی چادر انہوں نے پہنی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا اس حدیث میں واضح طور پہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے کو جاہلیت کا کام قرار دیا اور اس کی مذمت بیان کی، اور توبہ کرنے سے قبل اگر ایسا مرد عورت کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں حدیث میں جو وعید بیان کی گئی کہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو گندک کا لباس اور خارش کی چادر اس نے پہنی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا ایسے امور سے توبہ لازم ہے۔ تیسرا حوالہ ملا باقر مجلسی بہار الانوار، صفحہ نمبر 101 اور جلد نمبر 82، جلد نمبر 82 کے اوپر یہ موجود ہے صوتانی ملعونانی، کہ 2 وہ آوازیں ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی۔ پہلی آواز مصیبت کے وقت بے صبری کرنا، کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت بے صبری کرے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت دی، اور دوسری وصوت عند نعمت، نعمت کے وقت جو آواز ہے اس آواز پہ بھی لعنت ہے۔ اب اس سے صوت جو آیا ہے 2 جگہوں پہ، اس سے مراد کیا، یعنی النوح، یعنی
اب اس نوح کا تعلق پہلے والی آواز کے ساتھ ہے، یعنی مصیبت کے وقت نوحہ کرنا، رونا، اپنا گریبان پاڑنا، چیخنا، چلانا اور آہو بکا کرنا. تو یہ نوحہ مصیبت کے وقت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے اوپر لعنت دی گئی. اور جو دوسرا ہے وصوت عند نعمت، اس سے مراد الغنا، یعنی نعمت کے وقت گانے باجے، غنا، موسیقی، یہ چیزیں اس آواز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت قرار دی. اور چوتھا حوالہ ملا باقر مجلسی کی کتاب صفحہ نمبر 104، اور امام جعفر صادق سے یہ روایت انہوں نے بیان کی کہ امام جعفر صادق اپنے ابا سے یہ روایت، اور وہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں. قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الرنۃ عن المصیبہ، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت رونے سے منع کیا. وَنَهَا عَنِ النِّيَاحَةِ، اور مصیبت کے وقت نوحہ کرنے سے منع کیا. وَالْإِسْتِمَاعِ عَلَيْهَا، اور نوحے کو سننے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. وَنَهَا عَنْ تَصْفِيقِ الْوَجْهِ، اور مصیبت کے وقت اپنے چہرے کو مارنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. بالکل آپ اس حدیث کے نیچے دیکھیں گے تو اس میں جو مشکل الفاظ اس حدیث میں بیان کیے گئے، ان سارے الفاظ کے معنی اور ان کی وضاحت یہاں پہ موجود ہے. آپ یہاں سے اس کو دیکھ کے پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. اور پانچواں حوالہ الفروع من الکافی جلد 5 روایت نمبر 10203، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت کی، وہ وصیت موجود ہے کہ اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہن، کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے اوپر اپنا چہرہ زخمی نہ کرنا. ولا تنشری علی شعرا، اور میرے اوپر اپنے بالوں کو نہ کھولنا. ولا تنادی بالویل، اور میرے اوپر وویلا نہ کرنا. ولا تقیمی علی ناہیتا، اور میرے اوپر نوحہ کرنے والیوں کو جمع نہ کرنا. تو اس حدیث مبارک میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوحہ کرنے سے منع کیا. آج کا چھٹا حوالہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے فرات بن ابراہیم نے بسند معتبر جابر بن عبداللہ انصاری سے اس کو روایت کو بیان کیا. اور یہ مترجم کتاب، یعنی اس کا ترجمہ کیا گیا حیات القلوب کا، کہ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے بیان کیا کہ اے فاطمہ، تم سمجھ لو کہ پیغمبر کے لیے گریبان کو چاک اور چہرے کو زخمی نہ کرنا اور نہ فریاد کرنا، بلکہ وہی کہنا جو تمہارے باپ نے اپنے فرزند ابراہیم کی وفات کے وقت کہا تھا کہ آنکھیں روتی ہیں، دل دکھتا ہے، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ جو معبود کے غضب کا باعث ہو. تو لہٰذا اس حدیث مبارک میں واضح طور پہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے بعد بھی ایسے تمام امور سے منع کیا. تو جائے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اس طرح کے معاملات کیے جائیں. تو لہٰذا چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور ایک ناجائز امر کو جائز کرنے کی کوشش بالکل نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت محمدیہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے.